سوال کیا ہے شاہ صاحب ربیہ نے سعودی عرب سے. جی ربیہ ان کا سوال ہے فرمائیے. جی سدرۃ المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں جی، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، جنت الماوا کہاں ہے؟ یہ 5ویں جنت ہے. یہ ساری جنتیں ملکوت کے اوپر اڑتی پھر رہی ہیں جی. جیسے یہ پلانٹ اڑتے پھر رہا ہے، اسی طرح یہ 7 جنتیں ہیں، یہ ملکوت کے اوپر سب نظر آ جائیں گی پہلے عالم سے. وہیں الماوا بھی ہے، الماوا سے آگے نہیں ہے، اس کے بعد فردوس ہے. لیکن سدرۃ المنتہا تو عالم وحدت. دو یہاں پہ ہیں، عالم وحدت احدیت اور وحدت. عالم احدیت عالم وحدت کا جو بارڈر ہے اسے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں جبریل کے پر جلے تھے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہاہویت اور لاہوت کے بارڈر کو جو بیچ میں کھائی ہے ایک بہت بڑی، اسے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. ماوا الماوا کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا الماوا کیا میل ہے ان کا؟ وہ اور گاڑی ہے، اس کے مسافر کوئی اور ہے، یہ اور کوئی گاڑی ہے، اس کے مسافر کوئی اور ہے. یہ گاڑی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ الماوا والی گاڑی ہے تو عبادتوں سے جنتیں مل جاتی ہیں ہاں جی، لیکن الماوا نہیں. الماوا یا بیت الرضوان، اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے، بہت ریاضت ہے. اور یہ صرف ان کے لیے جن کے لطائف بھی. یہ پہلی جنت خلد ہے، خلد کے بعد عدن کے بعد دارالسلام. یہ 3 جنتیں بھی بھائی آپ کے سینہ تو منور کریں. قلب جس کا چل گیا وہ قلب چلنے کے بعد بھی شریعت میں ہی ہے. طریقت میں پہلا قدم جس دن روح نے منہ کھولا اور پہلی مرتبہ آواز دی، اس نے ذکر شروع کیا یا اللہ. روح نے آج طریقت میں تیرا پہلا قدم ہے جی. جہاں سے ذکر کے بعد ذکریہ شروع ہوتی ہے. روح نے ویری فرسٹ ٹائم روح کا منہ کھلا، اس لطیفے کا منہ کھلا یا اللہ آج طریقت کی دنیا میں تیرا پہلا قدم ہے. خلد جو پہلی جنت ہے اس میں بھی 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں. اس میں قلبی ذاکر بھی ہیں، اس میں عابد و زاہد بھی ہیں جی، اس میں وہ بھی ہیں جن کی شفاعت ہوگی. اپنے پلے تو کچھ تھا نہیں، عقل اسلام کوئی 1 یا 2 کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسا عمل جن کی وجہ سے یا کسی کی سفارش، کسی ولی نے سفارش کر دی، کوئی اور آ گئی، ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی، غریب غربا کی مدد کی تھی، کوئی ایسا کوئی عمل کہ عقل اسلام کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا تو وہ چلا ہے. تیسرا. چوتھے وہ ہیں جو نوکر ہوں گے، ان کی نوکری تو یہ بھی کریں گے شفاعت والے خلد والوں کی. آگے 6 جنتیں اور باقی ہیں ابھی. عدن بھی ہے، دارالسلام بھی ہے، بیت الرضوان بھی ہے، 5ویں الماوا، 6ٹھی نعیم انبیاء کے لیے. پھر اس کے بعد 7ویں فردوس، یہ اللہ کے عاشقوں کے لیے. یہ اللہ کے عاشقوں کے لیے جنہوں نے فنا کیا اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو، جو واصل ہوئے اللہ سے، جو دریائے وحدت میں ڈوب گئے اور مٹا دیا اپنے آپ کو جی. وہ کیا کہا تھا اسد اللہ بیر جناب مرزا غالب نے؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. جنہوں نے اس آگ کے دریا کو ڈوب کر، کیونکہ دریائے وحدت اللہ کے ذاتی نور، نور علی نور چنگاریاں
شعائیں اس میں گرنائیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ والا عشق جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ان کے لیے پھر فردوس ہے، ان کے لیے فردوس. اللہ کے عشق میں جنہوں نے خود کو اس دنیا میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، بے خودی نے خودی کو لوٹ لیا، پیار نے زندگی کو لوٹ لیا. ان پر اللہ کے عشق میں ایسی بے خودی، ایسا نسیان، ایسی غفلت طاری ہوئی کہ ان کی خودی مٹ گئی، بھول گئے وہ اپنے آپ کو بھی. اللہ کا عشق، ایسا اللہ کا عشق، ایسا عشق انہوں نے اللہ سے کیا. ان کے لیے ہے فردوس. یہ جو تماشے ہیں نا جو دیکھتے ہیں لوگ، کیا کہا جائے یار، کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا مسلمانوں کو. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مانگتے ہیں ہر مرنے والے کے لیے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ. جنت الفردوس پہ بھی صبر نہیں ہو رہا، جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام. یہ تمیز تو سیکھ لو، ہے کس کے لیے فردوس. باقی 6 جنتیں پیچھے چھوڑ دی، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خود کے بھی قابل نہیں ہے، خود کے بھی قابل نہیں ہے. اگر آ جائیں کسوٹی پہ قرآن پاک کی، قرآن کریم کی کسوٹی پہ، تو خود کے بھی قابل نہیں نکلیں گے. خود کے لیے بھی قلب کا اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سے قلب کا جاری ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ ہے پہلی خود میں جانے کی پہلی شرط ہے جی. یہاں تو ہر مرنا جو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. اور جاہلوں یہ بھی تو کہا تھا کسی محفل میں ہم نے کہ سوچنا کبھی کہ تم نے اسلام قبول کیا یا اسلام نے قبول کر لیا کہ دین اسلام میرے آقا حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کا دین ہے. اس رحمت للعالمین کے صدقے دین اسلام نے تمہیں قبول کر لیا کہ شاید آگے جا کے انسان بن جاؤ، سدھر جاؤ، مگر جانور ہی رہا. اور یہ بڑے بڑے میں نے علماء علماء حق نہیں، عالم ربانی وہ جانتے ہیں، جو علماء حق ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن علماء ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ. یہ بے شمار اینکر، یہ جو بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بے شمار ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں، کسی نے یوٹیوب پہ اور فیس بک چینل کھولا ہوا ہے، کسی نے اکاؤنٹ. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. اور وہ باقی 6 جنتیں پیچھے رہ گئی. نعیم بھی انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کے لیے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چاہیے. تو اب یہ بات یہ ہے، ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور محفل آپ لگتا ہے کہ آپ دھیان سے دیکھتی نہیں ہے، محفل سنتی نہیں ہے، محفل آپ نہ لطائف میں آپ کی کوئی دلچسپی ہے کہ کس لطیفے کا سارا ابھی لاسٹ محفل میں بتایا کہ کس لطیفے کا تعلق کس جہان سے. 1-2 محفلوں میں، کئی محفلوں میں بلکہ ہم یہ بھی بتا چکے جنتیں ہیں کس عالم میں. عذاب کے درجے یعنی جہنم، یہ کس عالم میں. سقر، سعیر، حتمال، حجیم، جہنم، حاویہ، دوزخ، یہ بھی 7 عذاب کے درجے، یہ بھی ملکوت. عالم برزخ بھی ملکوت، عالم ارواح بھی ملکوت. آگے کی بات نہیں، آگے بہت مقدر چاہیے آگے والوں، آگے عالم جبروت اور حاویت میں جانے کے لیے. نہیں جی، سدرۃ المنتہا کہاں، جنت الماوا کہاں. آپ جنتوں کی مسافر ہیں ربیہ کیا ہے جی؟ جنت کے انتظار میں ہیں آپ. کبھی 1200-1300 محفلیں پڑی ہوئی ہیں چینل پہ، TZI کے چینل پہ 1200-1300 بلکہ محفلیں
پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایک محفل دکھاؤ نا جس میں ہم نے کسی کو ترغیب دی ہو جنت میں جانے کی. آقا اسلام کے قدموں میں پہنچ جائیں، پنجتن پاک کی بارگاہ پر سجدہ کر لیں، پیشانی اپنی رکھ دیں، مالکن سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پر پیشانی رکھ دیں. آقا اسلام کے ننھے معصوم بچے اس گھرانے کے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں. جنتوں پر مقدم ہے یہ غلامی. اور اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے. ہر محفل میں یہی بات ہوتی ہے، پھر بھی جنت. کل ایک اور بات بتا دوں ربی آپ کو، آپ برا نہ مانیے گا، میں ذرا سخت بولتا ہوں جی، کیونکہ مولوی نہیں ہوں میں. ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ کو جنتوں کی طلب ہے تو آپ خود میں جا سکتی ہیں بڑے آرام سے، کیونکہ آپ کا قلب اللہ سے جاری ہے. جتنی گنتی تک پہنچ گیا، جتنی بھی تسبیح ہو جائے گی، ایک دن سال 2 سال لگیں گے، 72,000 کی تسبیح بھی ہو جائے گی 24 گھنٹے میں. خود کی تو حقدار ہو گئی آپ، کیونکہ اللہ پاک نے یہ گارنٹی قرآن پاک میں دے دی ہے. من آتی اللہ بھی قلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا جی. لیکن فلاح کا معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے. قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. قلب جاری ہو جانے سے یا قلبی ذاکر بن جانے سے نفس پاک نہیں ہوتا، امارہ سے لوامہ پہ آ جاتا ہے. لوامہ، نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس، کہ تو نے کوئی برا عمل کیا، کوئی برائی کی، کوئی جھوٹ، غیبت، منافقت، گالم گلوچ، ہیرا پھیری، ماں باپ کی گستاخی یا کسی اللہ کے ولی کی گستاخی، کسی بزرگ کی گستاخی. ملامت آئے گی تیرے اندر. ملامت وہ ہے نفس لوامہ جی. فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا. قرآن کریم فرما رہا ہے فلاح کیسے پا گیا؟ قلبی ذاکر بننے سے تو نفس پاک نہیں ہوتا. بہت کمال ہوتا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ ہو جاتا ہے. نفس الہامہ، نفس ملہمہ، پاک نفس. اور اس کے بعد ایک اور درجہ باقی ہے، نفس مطمئنہ، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مرشد کے ہاتھ پہ، اور اسی لمحے مرشد اس کو محفل حضوری میں آقا اسلام کے قدموں میں پہنچاتا ہے. اور میرے آقا حضور علیہ السلام اتنے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں آپ کے، اسے کوئی نہ کوئی اچھا لگ گیا بہت. آقا نے مسکرا کے دیکھا اس کی طرف، کوئی نہ کوئی مرتبہ بھی عطا کر دیتے ہیں آقا اسلام. کسے؟ قد افلاح من تزکا، القرآن. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. آقا اسلام کی طرف سے کسی مرتبے کا مل جانا، یہی تو ہے فلاح پا جانا. یہی تو ہے فلاح پا جانا کہ آقا اسلام کی ذات اقدس تجھے کوئی مرتبہ عطا کر دے. فلاح پا گیا جی، وہ فلاح پا گیا. اور پھر آقا اسلام مہربانی کریں تجھ پہ، احسان کریں تجھ پہ، اور تجھے پھر صراط المستقیم کا راستہ دی، مدد کرے. مرشد کی بھی مدد، پنجتن پاک کی بھی مدد، سرکار سیدنا گور شاہی کی بھی مدد، آقا اسلام کی مدد. اور تو چلا اور پھر تجھے قرب الہی اللہ کے قرب تک پہنچائے. فلاح پا گیا میں بہت سارے درجے اور مراتب آ جاتے ہیں. فلاح پا گیا یعنی بھائی فلاح پا گیا تو آج دیکھ لو نا، جو درباروں میں ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کامل ولی ہے، کوئی کامل ذات ہے، کس قدر عزت ہے، کتنا احترام اور ادب ہے کہ کمر کر کے آتے نہیں ہے، واپس الٹے قدموں نکلتے ہیں. جی کس نے دی عزت؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.
جسے اللہ عزت دے اسے ذلیل کون کرے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت کون دے. یہ ہے وہ قرآن کریم کے یہ معنی، قد افلح من، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ وہی ہیں اہل دربار، اہل مزار، ولی کامل ذات ولی، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے نفوس کو پاک کیا، اپنے نفوس کو پاک کیا. اور نفس پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک تو مرشد بہت طاقتور ہو رسائی والا، دوسرا اللہ کا ذکر، لطائف کا ذکر. بھائی لاسٹ محفل لطائف کی تھی نا، آخری لطیفہ، آخری مخلوق نفس، 7 والا کلمے کی ضربیں لگی نا، کلمے سے ہی پاک ہوتا ہے نا، ہے جی. زبان کلمہ پڑھے زبان پاک ہو جاتی ہے، دل کلمہ پڑھے دل پاک ہو جاتا ہے، نفس بھی اگر کلمہ پڑھے وہ بھی پاک ہو گیا، ہے جی. اور پھر لطائف کا نور ہلچل مچاتا ہے، جب گردش کرتا ہے تیرے باطن میں، تیرے اندر، وہ نفس کو اور پاک کرتا ہے، اور پاک کرتا ہے وہ نفس کو. ولی سے کامل ولی بناتا ہے، اور کامل ولی سے کامل ذات بنا دیتا ہے. یہ ہے رویہ اس کا. آج آپ سوچیے گا، ذرا پوچھیے گا اپنے آپ سے کہ میں کون سی گاڑی میں بیٹھ گئی جی. غلطی سے کسی اور گاڑی میں نہ بیٹھ جانا، اللہ کے واسطے. جانا تمہیں اسلام آباد ہو، بیٹھ جاؤ سکھر کی گاڑی میں، ہے جی. جانا تمہیں اللہ کے پاس سے، بیٹھ گئی جنت والی گاڑی میں، الماوا جانا ہے. یہ جو قرب الہی والے ہیں نا، قرب الہی والے، یہ نہ سمجھیں آپ کہ انہیں جنت نہیں ملے گی. جس جنت میں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ رکی ہی نہیں، ان کی طلب ہی نہیں تھی جنت، ان کی طلب قرب الہی تھا. بھائی جنتیں زیادہ افضل ہیں، اللہ کا قرب، اللہ پاک کا قرب افضل ہے یار. اللہ پاک کے قرب سے بڑھ کر ہے کیا، ہے کیا. جنت میں تو قطمیر بھی چلا گیا، صاحب کہف کا کتا قطمیر بن کے ویلیم باور کی شکل میں بھیجا نا اسے اللہ نے. تم بھی چلے جاؤ، وہ بھی چلا گیا. کمال کیا ہوا، کیا کمال ہوا. قرب تو نہیں دیا اللہ نے قطمیر کو، اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو بنا کر قطمیر اپنا قرب تو عطا نہیں کیا، جنت میں بھیج دیا. تم بھی چلے جاؤ، وہ بھی چلا گیا. چھوڑو یار، چھوڑو یار. اللہ کی ذات یار، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب. آقا اسلام کی قدم بوسی، آقا اسلام کے بچوں کی غلامی، یہ سب کچھ مقدم ہے جنتوں پر. جی آقا اسلام کے بچے سردار ہوں گے وہاں. آپ کی صاحبزادی ہماری مالکن جناب سیدہ کائنات مالکن زہرا سلام اللہ علیہا، آپ عورتوں کی سردار ہوں گی. جی ہم نے ان بچوں کی تو غلامی مانگی ہے، ان بچوں کے بھی بچوں کی غلامی وہ بھی مل جائے تو ہمیں تو نہیں چاہیے. نہ طلب ہے ہمارے اندر کوئی. اگر کبھی ہوتی 1300 محفلوں میں کبھی تو کسی کو ہم نے ترغیب دلائی ہوتی کہ جنت کی طلب کرو. ہمیشہ ہم نے اللہ پاک عقل اسلام کے بچے اور سرکار سیدنا غوث یہ مل گئے تو سب مل گئے. پھر سب ابھی تو دکھایا ہے تماشا، ابھی تو دکھایا ہے تماشا. 5 کے دربار پہ گئے، 5 جگہ پروٹوکول لگا ہمارے لیے. اور چھوٹے نہیں، سرکار بلاول شاہ نورانی علیہ رحمہ جیسی ذات، بابا عبداللہ شاہ صاحبی جیسی ذات کیسے نہال ہو گئے خوشی سے. دنیا ہی مانگنے آتے ہیں، منتیں اور مرادیں ہی مانگنے آتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کون آتا ہے یہاں پہ؟ جاتا ہے کوئی؟ بتا دو دیکھا ہو کسی نے کسی دربار پہ گئے تھے جی ہم فاتحہ پڑھنے، وہاں ہم نے دیکھا اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی تھی. بتاؤ. اور پھر کوئی جا کے، اور کوئی ڈیوٹی والا جا کے سب کے غور سے جا کر کسی کامل ذات یا کامل ولی کے دربار پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے.
لطائف کرے، خوشی سے نہال نہ ہو جائے وہ، چاہے کامل ذات ہو۔ لطائف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے لطائف کی محفل، اللہ کا ذکر یہی کمال رکھتا ہے، یہ کمال کہ اسی کے لیے اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن کریم میں۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ فرمان ہے اللہ کا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر۔ صرف ذکر پہ ہے یہ۔ لطائف کا عالم کیا ہوگا؟ لطائف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو تیرا قلب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ پاک تیرے لیے فرمان جاری کر دے قرآن کریم میں کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ جی اور تیرے اس کے علاوہ 6 لطائف وہ بھی اللہ کے ذکر میں آ گئے، تو ذاکر سلطانی بن جائے، جس لطیفے پہ توجہ کرے ذکر شروع کر دے وہ۔ پھر کتنا راضی ہوگا اللہ؟ جی پھر وہ نہیں ہوتا میں ہوتا ہوں، پھر وہ نہیں ہوتا پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی پھر وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں، میں ہوتا ہوں۔ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے، یہ ہے وہ بھیس۔ اللہ اکبر، اور بھی سینکڑوں ہیں، سینکڑوں سے بھی زیادہ ہیں، کیا کیا بتائیں ہم، کون سے بھیس بتائیں اس کے؟ دیدار کے وقت ہی جانے کتنے روپ لے لیتا ہے وہ، جی جتنا جس نے مٹایا اپنے آپ کو اس کے عشق میں، اپنا ویسا ہی روپ دکھاتا ہے اسے وہ، اللہ اکبر۔ یہ ہیں ربیہ تھوڑے سے مسئلے، وہ جنت منت کیا ہے؟ جنت تو قدموں میں، جنت کو ایسا ہی سمجھو نہیں، آخر اسلام کے بچوں کی غلامی مانگو، آخر اسلام کے بچوں کی پنجتن پاک کی اہل بیت کی غلامی مانگو، آخر اسلام کی قدم بوسی مانگو۔ ایک مرتبہ آخر اسلام کی قدم بوسی کر لی، دست بوسی کر لی، جنت تو ویسے ہی مل گئی تجھے۔ آخر اسلام کے چہرہ انور کی ایک مرتبہ تو نے آخر اسلام کے چہرہ منیر کا دیدار کر لیا، اے ہائے اب کیسے ڈالے تجھے جہنم میں۔ لیکن یہ جس گاڑی میں آپ پتہ نہیں بیٹھ گئی ہیں ربیہ یا نہیں بیٹھی ہیں ابھی، جنت مغالطہ ہو گیا ربیہ سے، کر نہیں سکتی ربیہ ایسا سوال، خود اللہ